اور اس موضوع کی اصل میں قرآن پاک کی روشنی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے سورہ الصف کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بات عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی، اب میری توجہ آپ کی بھٹکے نہیں، میں چند بس کچھ لمحے ہی لوں گا آپ کے، آدھا گھنٹہ میرا تو گزر چکا ہے، کچھ لمحے لوں گا بس آپ کے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یہ قرآن میرے سامنے ہے، میرے مولا نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو بیان کی ہے عیسائیوں کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے کہا، سنو بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف خدا کا رسول بن کے آیا ہوں، اور اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے۔ توجہ، پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جس کا نام احمد ہوگا۔ توجہ کرنا، اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اور اگر آپ کی تڑپ مجھے نظر آئی تو شاید اس موضوع کو مکمل کر جاؤں اس سرزمین پر۔ یہ بات کس نے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کس نے؟ بولنا پڑے گا، کس نے کی؟ پیچھے سے بھی کس نے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو پتہ چلا عیسائیوں پر ایک وقت ایسا گزرا جب انہوں نے دیکھا کہ زبان عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، ذکر محمد مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ یہ وقت عیسائیوں نے دیکھا کہ زبان حضرت عیسیٰ کی، اسٹیج والوں کو کیا بات، اور ذکر احمد مجتبیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ۔ احمد کون ہوتا ہے؟ احمد کون ہوتا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ ہاں، پچھلے والے بھی ہاتھ نہیں اٹھے۔ توجہ، احمد کون ہوتا ہے؟ ارے احمد وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرے، اسے احمد کہتے ہیں، اور خدا جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، خدا جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا زبان حضرت عیسیٰ کی تھی، ذکر مصطفیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب میں حوالہ دینے لگا ہوں۔ توجہ، پہلا حوالہ انجیل برنباس۔ ارے لوگ قرآن کے حوالے نہیں دیتے، میں انجیل کا دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی تڑپ نہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا یار، میں کچھ اور ذوق والا بندہ ہوں، کوئی 10 15 20 لوگ مجھے مل جائیں تو کچھ مزہ آ جائے۔ انجیل برنباس باب 12 اور پیج 35 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان لکھا ہے، وہ فرمان میں سنا سکتا ہوں اگر بول پڑو تو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے کہا، ایک فرمان لکھا ہے، مبارک ہو خدا کا نام۔ سبحان اللہ۔ جملوں کو سمجھیے گا، مبارک ہو خدا کا نام۔ توجہ، پہلے جملہ سنیے گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو خدا کا نام جس نے تمام نبیوں اور فرشتوں کے سردار کو ہر مخلوق سے پہلے تخلیق فرمایا۔ سنیے گا، ابھی جو جملہ کہنے لگا ہوں، تمام مخلوقات سے پہلے۔ پیارے یار، اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرو، کل میں نے پیر صاحب کے پاس پھر جانا ہے۔ تمام مخلوقات سے پہلے، اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تمام مخلوقات سے پہلے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں، جب تب کچھ نہ تھا، لوح و قلم نہ تھے، بحر و بر نہ تھے، خشک و تر نہ تھے، فرش نہ تھا، عرش نہ تھا، قصبہ نہ تھا، بستی نہ تھی، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی۔ ارے اس وقت بنانے
بننے والے مصطفیٰ کی ہستی، سبحان اللہ، یا خدا کی ہستی تھی یا مصطفیٰ کی ہستی تھی. وہ بھیجنے میں اول، آقا آنے میں اول، وہ دینے میں اول، آقا لینے میں اول. ارے وہ پڑھانے میں اول، میرے آقا پڑھنے میں اول، وہ دینے میں اول، آقا لینے میں اول. ہاتھ اٹھائیے گا، خدا اپنی خدائی میں اول، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں اول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خدا اپنی خدائی میں اول، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں اول ہے. تو فرمایا ہر مخلوق سے پہلے. حضور نان چھوڑ دیں یار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. توجہ ہے جی. میری گزارش یہ ہے یار، یہ بھی جو کھڑے ہیں نا قسم سے بیٹھ جاؤ تو کچھ مزہ آ جائے. آ جاؤ ادھر پاس، ادھر بڑی جگہ بیٹھ کے بیٹھ جاؤ. سرکار کی محفل کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں. سیدوں کا جمال ہے سارا، سیدوں کا جمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا. سبحان اللہ. نسبتوں کا. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار عمر تو چھوٹی سی لگتی ہے، گلاں بڑیاں بڑیاں کر رہے ہیں. اس کا جواب دینے لگا ہوں تاکہ حیرت میں مبتلا نہ ہونا. میری گفتگو سننا. سیدوں کا جمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا. دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے، جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے. جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے تمام مخلوقات سے پہلے مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا گیا. اچھا کوئی کہ علامہ صاحب آپ نے تو بات بائبل سے کی ہے. اگر آپ ہاتھ اٹھائیں تو میں آقا سے پوچھ کے بھی بتا دیتا ہوں. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں بالکل یہی سوال کیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سوال سنیے صحابی کا. اخبرنی ان اول شیء ما خلق اللہ تبارک و تعالی. یا رسول اللہ یہ تو بتائیں خدا نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ نہیں نہیں یار، جو توجہ توجہ توجہ، کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ میرے آقا کا جواب سنیں. فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، وفی روایت ان اللہ تبارک و تعالی قد خلق بل الاشیاء کلها نور نبی کا بنورہ. اب صحابی نے سوال کیا ہے آقا سب سے پہلے اس چیز کو تخلیق فرمایا. آقا کا جواب سن کے مچل جائیے گا، ہاتھ اٹھائیے گا. فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا، زمین و آسمان بنانے سے بھی پہلے، سورج بنانے سے بھی پہلے، ستارے بنانے سے بھی پہلے، یا جابر اول ما خلق اللہ نوری. جابر خدا نے ہر شے بنانے سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا وہ تیرے مصطفیٰ کا نور ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے نہ انجم کی ذو، نقیب صاحب، نہ شمس و قمر کا، نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. چوتھے مصرے کے اوپر ہاتھ نیچے نہ رہے، عقیدہ سمجھا رہا ہوں. نہ انجم کی ذو، نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. یہ آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا. یہ آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا. انجیل برنباس چیپٹر 12 پیج 35. اگلی بات کروں اگر توجہ ہے تو. انجیل برنباس چیپٹر ہے 39 اور پیج 83. 80 اور 3 کنے ہوندے جی؟ 83. پیج نمبر 83 آپ کی زبان میں، انگلش میں 83 کہتے ہیں، اور باب ہے 39.
اب سنے یہاں پر جو ایک لکھا ہے واقعہ، اس واقعہ کو سن کر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، سبحان اللہ، ایک ایک جملہ یہ میں انجیل پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ نگاہ آدم کھلی، نگاہ آدم کھلی، توجہ کیجئے گا، یہاں جملہ نگاہ آدم کھلی، تو انجیل بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک تحریر ہوا میں لکھی ہوئی دیکھی۔ وہ تحریر آپ کو سنا سکتا ہوں میں۔ سبحان اللہ، وہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی اور اس تحریر کی ایک خاص پہچان تھی، وہ سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ سبحان اللہ، وہ سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ آپ سوال کریں گے علامہ صاحب وہ تحریر کیا تھی؟ تو سن لو، وہ تحریر تھی لا الہ الا اللہ محمد۔ اب سنیے، آدم علیہ السلام نے دیکھا، مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ لیے، اے میرے مالک، تیرے نام کے ساتھ نام محمد، مجھے آپ کی آواز سننی ہے، آپ کی مولا، یہ نام محمد تیرے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ مولا اجازت ہو تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے آدم پوچھو، کیا سوال پوچھتے ہو؟ توجہ کیجئے گا۔ فرمایا مولا اور کچھ نہیں، یہ محمد کون ہے؟ سبحان اللہ، ذوق والوں کہاں بیٹھے ہو؟ یہ محمد کون ہے؟ اب اس کے جواب کے اندر انجیل برنباس پڑھیں، مولا نے 4 باتیں فرمائیں۔ وہ 4 باتوں میں پہلی بات، یار ذوق والی سن، پہلی بات مولا نے فرمایا محمد کا پوچھتے ہو؟ آدم گھبرا نہیں، تیری اولاد میں ہوگا۔ دوسری بات یہ یاد کرنی ہے، پہلی بات کیا ہے جی؟ تمہاری اولاد میں ہوگا۔ پہلی بات کیا ہے؟ بولو، اب سبھی بولو، اولاد میں ہوگا۔ توجہ، دوسری بات، اے آدم بڑے زمانوں بعد آئے گا میرا محمد، بڑے زمانوں بعد آئے گا۔ تیسری بات، اے آدم جب آئے گا تو یوں ہی نہیں آئے گا، میرا رسول بن کے آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، سنیے نعرہ رسالت۔ چوتھی بات، اب چوتھی بات کے اوپر کسی عاشق کا ہاتھ نیچے نہ ہو، لاہور تک کے سفر کی کہیں طبیعت زخمی نہ ہو جائے۔ پہلی بات، اے آدم تیری اولاد میں ہوگا۔ دوسری بات، کئی زمانوں بعد آئے گا۔ تیسری بات، جب آئے گا تو رسول بن کے آئے گا۔ چوتھی بات فرمائی، توجہ، فرمایا آدم میں نے سب اسی کی وجہ سے بنایا ہے۔ ہائے، سب اسی کی وجہ سے بنایا، سب اسی کی وجہ سے بنایا۔ اب چونکہ میرا تعلق ہے منہاج القرآن سے، تو میں اندر کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، جب مالک کائنات نے یہ فرمایا ہوگا کہ آدم سب اسی کا صدقہ بنا ہے، نہیں آپ پہنچے نہیں جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اے آدم سب اسی کا صدقہ بنا، تو کیا آدم علیہ السلام نے سوچا نہیں ہوگا مولا سب میں تو میں بھی آتا ہوں؟ ہائے، سب میں تو میں بھی آتا ہوں۔ مولا بتانا یہ چاہتا تھا آدم گھبرا نہیں، تجھے بھی وجود محمد مصطفیٰ کا صدقہ ملا۔ تو پھر میں کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہداویت سے سایہ نہ ہوندا، نہ او عرش کرسی نہ او چند تارے، شب و روز اے نہ ہوندے نظارے، نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حورا نہ کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان دے تاجان دے سلطان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا نہ پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اینات خانی، سراخا نہ ہوندے نہ او خوش بیانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تا کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شہدا یہ تھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ سیدی مرشدی
सैयदी मुर्शदी किसे शैदा वी थे साया न हुंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया। बोले जे रब ने मोहम्मद बनाया, आवाज आनी चाहिए जे रब ने मोहम्मद बनाया। इंजीले बरनबास बाब 39 पेज 83 पे बात खड़ी है। चौथी बात, पहली बात क्या थी जी? ना सबक याद करवाने की आदत है मेरी। पहली बात थी कि तुम्हारी औलाद में आएगा। दूसरी बात थी बड़े जमानों बाद आएगा। तीसरी बात थी, तवज्जो, तीसरी बात क्या थी कि रसूल बन जब आएगा रसूल बन के आएगा। चौथी बात थी आदम सब उसी के लिए बनाया। अब तवज्जो करूं, आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी दुनिया में नहीं आए। अब थोड़ा सा समझने का मकाम, बहुत बारीकी चाहता हूँ, अकीदा समझाना चाहता हूँ। ये बात भी इसी पेज पर लिखी है, पेज नंबर 83 इंजील बरनबास के। क्या कि आदम बनाया तो तुझे मुस्तफ़ा का सदका है, बल्कि आदम तू ताज्जुब में ना हो कि तुझे उसका सदका बनाया, मैंने रब होना भी मुस्तफ़ा के सदके से जाहिर किया है। नहीं समझे बात की बारीकी, नहीं समझे तो शायद आदम अलैहिस्सलाम सुन के थोड़ा सा ताज्जुब में मुब्तला। मौला पहला अबुल बशर हूँ, पहला इंसान। उलामा सब तवज्जो करें, अगर आधा घंटा पहले टाइम दिया होता माहौल कुछ और ही होना था। अबुल बशर हूँ मौला, पहला इंसान तो मैं हूँ, मैं भी किसी का सदका हूँ। नहीं समझे बारीकी। मैं अबुल बशर का क्या मानी है? बशरियत के बाप, पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम। मौला मैं पहला इंसान और मैं भी किसी का सदका। तो अल्लाह ने फरमाया आदम ताज्जुब ना कर, तू अपनी जात को सोच रहा है, वो तो बस मुझे मोहब्बत हुई, वो तो मुझे मोहब्बत हुई और मैंने चाहा कि अब मैं भी पहचाना जाऊं। अच्छा यहाँ पर एक ये इस बात पर है ना कि आदम तुम पहले इंसान हो। एक बात समझाना चाहता हूं, कुछ लोग आका की बशरियत में उलझे हुए हैं आज, कुछ फकत नूरानियत में उलझे हुए हैं, लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा निखरा हुआ है। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही? तवज्जो, आदम अलैहिस्सलाम है पहले बशर। तवज्जो कीजिएगा, कौन है? अबुल बशर। आदम अलैहिस्सलाम कौन है? अबुल बशर। बोलो अबुल बशर, बोलो ना अबुल बशर। इसका माना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बशर नहीं था। तो कौन समझेगा? अबुल बशर का माना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बशर नहीं था। अरे जो आदम से भी पहले था। ये साबित हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो भी था वो बशर नहीं था। तो सवाल ये है फिर वो क्या था? वो क्या था? वो क्या था? खुदा की कसम, वो जो भी था वो खुदा जाने या मोहम्मद मुस्तफा जाने। अब इस पर एक बात करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, खुशामदीद कहते हैं। आदम, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, हमारा ये अकीदा है मेरे आका बेमिसाल बशर भी हैं और बेमिसाल नूर भी हैं। बोल के अभी जो जिस बात की तरफ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ ना आपको, वो बड़ी अहम बात है। आका बेमिसाल बशर भी हैं और बेमिसाल। आका को बशरियत अता फरमाई कि मेरे मुस्तफ़ा तेरे कदमों के सदके बशरियत को फैज़ दिया जाए। नहीं जुमला समझे नहीं। बशरियत अता की कि बशरियत को फैज़ दिया जाए, नूरानियत अता की ताकि आलमे नूरानियत को फैज़ दिया जाए, आलमे नूरानियत को फैज़ दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हुजूर सिर्फ बशर हैं,
کچھ لوگ کہتے ہیں صرف نور ہیں. میں نے کہا تم اس جھگڑے میں پڑے ہو، آؤ اس راز کو میں ایک مثال سے ہی حل کر دیتا ہوں. میں کر سکتا ہوں اگر آپ ہاتھ اٹھا کے سبھی بول دیں. میں نے کہا اس جھگڑے میں مت پڑو، اس عقدے کو حل کرنے کے لیے تو معراج کی ایک رات ہی کافی ہے. کیسے؟ جو میرے آقا کو فقط بشر سمجھ رہے تھے، توجہ کیجئے گا، تڑپنے کا مقام آ رہا ہے. جو بشر سمجھتے تھے میرے آقا تاجدار کائنات میں اقصیٰ میں امامت کروائی. اب لوگ جو آقا نے اقصیٰ میں امامت کروائی، لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کا معراج تھا. میں نے کہا نہیں، یہ مصطفیٰ کا معراج نہیں تھا، یہ میرے مصطفیٰ کا سفر معراج تھا. یہ معراج نہیں، یہ سفر معراج ہے. اور جو اقصیٰ میں امامت کروائی، ارے نادان، یہ مصطفیٰ کا معراج نہیں، یہ ان انبیاء کا معراج ہے جو مصطفیٰ کو دیکھنے آئے تھے. میرے آقا نے بشریت کے جہان کو چھوڑا اور بشریت کے آخری کنارے پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے عالم بشریت کو دیکھا ہوگا. مجھے بشر سمجھنے والوں، یہ رات تمہارے لیے کافی ہے. دیکھو بشر کہاں کھڑا ہے، مصطفیٰ کہاں جا رہے ہیں. اور کچھ ایسے تھے جو نورانیت کے جھگڑوں میں الجھ گئے. میرے آقا کی سواری بشریت کے جہان سے اوپر گزر گئی. نوری مولا کی بارگاہ میں جمع ہوئے. مولا، محبوب تیرا گزر رہا ہے، کوئی ایک جھلک دیدار کی ہمارا بھی حق ہے. میں عاشقوں سے خطاب کر رہا ہوں، کوئی ایک جھلک دیدار کی ہمارا بھی حق ہے، حق ہے. میرے آقا نے، اللہ نے فرمایا نوریو تم مقام سدرہ پر جمع ہو جاؤ. ہائے ہائے ہائے، مقام سدرہ پر میرے مصطفیٰ کی سواری گزرے گی. جبریل اپنی بے بسی کا اظہار کرے گا. ہائے ہائے، جبریل کہے گا کہ آقا میرے نور کی حد ختم ہو گئی، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. میں اہل اسٹیج اور اہل پنڈال یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جملہ ایسا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر بھی داد دو تو داد کم ہے، لیکن وہ جملہ آگے آ رہا ہے. پہلے میں آپ کے دل کی زمین محبت کے پانی سے نرم کرنا چاہتا ہوں. مجھے ہاتھ سبھی کے اٹھنے دکھائی دینے چاہیے. جبریل نے کہا مولا، آقا ایک قدم آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا، میری حد ختم ہو گئی. میرے آقا نے پوچھا ہوگا جبریل تیری بھی حد ہے؟ تیری بھی حد ہے. آقا جی میری بھی حد ہے. توجہ کیجئے گا، میری بھی حد ہے. میرے آقا نے جب نوریوں کے سردار جبریل کو بے بس دیکھا، ہائے ہائے، تو میرے آقا نے مسکرا کے نیچے دیکھا ہوگا. ارے نادانو، تم نورانیت کے جھگڑے کرتے ہو، دیکھو جبریل بے بس کھڑا ہے، مصطفیٰ اوپر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ گھمن ماڑی کے عاشق کھڑے ہو کر ثبوت دیں، تب جب جملہ سمجھ آ جائے کہ میں بات کیا کرنے لگا ہوں. خدا کی عزت کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں، میری گردن میں ایک طرف وقت کے شیخ الاسلام کا پٹا ہے، دوسری طرف سادات کی غلامی کا پٹا ہے. قرآن سامنے ہے. سدرۃ المنتہا پر جبریل بے بس کھڑے تھے. آقا یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اس محرم میں یار غار حضرت ابوبکر صدیق کی تکفیر کی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر زبان کھولنے والوں سنو، آج تمہیں میں وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے عاشق ہوتے کیسے. تیار ہو؟
ہاتھ اٹھا کے تیار ہو، میں جملہ کہوں گا اور اگر جملہ تمہارے سینے کے اندر اتر جائے تو کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو جانا اور زمانے کو بتا دینا ہم مصطفیٰ کے بھی سچے غلام ہیں، صحابہ کے بھی سچے غلام۔ سبحان اللہ۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ توجہ، جبریل بے بس کھڑے تھے، جبریل بے بس کھڑے تھے۔ مجھے ڈر ہے وہ جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ جبریل بے بس کھڑے تھے، آقا آگے نہیں جا سکتا، کیوں؟ میرے پر جل جائیں گے، آقا میں جل جاؤں گا، آقا آگے نہیں جا سکتا، آقا آگے آپ نے اکیلے جانا ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ عاشقوں نے اس مقام پر لکھا ہے، توجہ کیجئے گا، عاشقوں نے اس مقام پر لکھا ہے، اے جبریل علیہ السلام وہ آپ تھے جو ہاتھ جوڑ گئے۔ نہیں 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 نہیں، مجھے، میں نے، آپ نے کھڑے ہو کے ثبوت دینا ہے۔ اے جبریل علیہ السلام وہ آپ تھے جو ہاتھ جوڑ گئے، اگر ابو بکر ہوتا جل جاتا، ساتھ نہ چھوڑتا، وہ جل جاتے، جل جاتے، صدیق اکبر جل جاتے، ساتھ نہ چھوڑتے، خدا کی قسم وہ جل جاتے، ساتھ نہ چھوڑتے۔ تم پوچھو جلتا کون ہے؟ ارے جب نالین مصطفیٰ نہیں جلی تو ابو بکر کیسے جلتا؟ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، ہائے، ابو بکر ہوتے وہ جل جاتے پر ساتھ نہ چھوڑتے، پر ساتھ نہ چھوڑتے۔ جملہ کہہ دوں ایک، بول کے بتاؤ نا۔ میری محبت کہتی ہے، میرا عشق کہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آقا جل جاؤں گا میں، میں یقین کریں، میں ثنا خان بیٹھے ہیں، سخن فہم اور علم دوست لوگ بیٹھے ہیں، توجہ، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جل جاؤں گا، 1 انچ بال برابر بھی بڑا جل جاؤں گا۔ میری محبت کہتی ہے اگر جبریل مصطفیٰ کے قدموں کو تھام لیتے، ہائے 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 ہائے، اگر جبریل علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے قدم تھام لیتے، رب کعبہ کی عزت کی قسم کبھی نہ چلتے۔ اگر آقا کے قدم تھام لیتے کبھی نہ جلتے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ بھی جا رہے تھے اور نالین مصطفیٰ بھی جا رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، آج کو جاؤ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرہ مدحہ، سرکار کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، ذرا زور سے بولو، مکی کی آمد، سونے کی آمد۔ بات یار انجیل برنباس چیپٹر 39 اور پیج 83 پہ کھڑی ہے ابھی۔ پہلی بات تھی کہ آدم گھبرا نہیں، تیری اولاد میں ہوگا، دوسرا بڑے زمانوں بعد آئے گا، تیسرا رسول بن کے آئے گا، چوتھا سب اسی لیے بنایا ہے۔ ایک 5ویں بات بھی ہے، پنج تو بولو نا پھر۔ 5ویں بات کیا ہے؟ فرمایا آدم جب میرا مصطفیٰ آئے گا، جب میرا مصطفیٰ پھر دنیا کو نور بخشے گا۔ منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اگر کسی کو شک ہو لائے انجیل میرے سامنے تمہیں نکال کر دکھاتا ہوں۔ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں آقا دل کھول کر کہیں گے آپ جیسا کوئی۔ اچھا یار میں بس ختم کر رہا ہوں، بس اب بات بڑی طویل ہے، پھر کبھی آئے تو ٹائم پہ بٹھا دینا۔ اللہ خوش رکھے حضور، ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، خوش رہیں اور آباد رہیں۔ اچھا بس یہ حوالہ کمپلیٹ کر لوں۔
ایک بات اور بھی لکھی ہے، آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا، اب میں اس نور کی وضاحت نہیں کرتا، اگلی بات جب وہ آئے گا، اے آدم جانتے ہو میں نے اسے کب تخلیق فرمایا؟ ہر چیز کو تخلیق کرنے سے بھی پہلے۔ نا 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 نا، اس پیج پہ ایک جملہ اور بھی لکھا ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے 60,000 سال پہلے اپنے نور کی برکت سے تخلیق فرمایا۔ اب جلدی سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60,000، تو آدم علیہ السلام نے کی مولا پھر ایک کام تو کر، ایک عرض ہے۔ فرمایا آدم کیا؟ فرمایا مولا یہ نام مولا اس نام کو میرے ناخنوں میں سجا دیں۔ اب یہ بات بائبل کہہ رہی ہے، وہ نام سجا دیا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام نے کیا۔ آج یار یہ بھی مسئلہ ایک چھوٹا سا حل کر ہی دیتا ہوں، چومنے کا تعلق مسلک سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ چومنے کا تعلق، مجنو کتے کے پیر چوم رہا تھا، آواز نہیں آ رہی، مجنو کتے کے پیر چوم رہا تھا، کسی نے کہا مجنو پاگل ہو گیا کتے کے پیر چومتا ہے؟ فرمایا نادان تجھے کتا نظر آتا ہے، میں دیکھتا ہوں لیلا کی گلی سے گزر کے آیا۔ اب جو میں جملہ کہنے چلا ہوں مجھے نہیں پتا کون سمجھے گا۔ دنیا کی محبت ہو تو بندہ کتے کے پیر چومنے کے لیے دلیل نہیں مانگتا، دنیا کا عشق ہو تو بندہ کتے کے پیر چومنے کے لیے دلیل نہیں مانگتا، نادان عشق نبی سے ہو اور پھر دلیل مانگے۔ یار آج ایک اور مسئلہ حل کر دیتا ہوں، ایک اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے، آپ سے کوئی پوچھے دلیل دو، کوئی پوچھے دلیل دو، کس بات کی؟ وہ کہتے ہیں میلاد مناتے ہو، دلیل دو۔ اچھا تعجب کی بات ہے، دلیل بھی عوام سے مانگتے ہیں، دلیل بھی عوام سے مانگتے ہیں، تو وہ عوام سے مانگتے ہیں تو ہم تو زندہ ہیں نا ابھی، تو میں آج آپ کو ہی سب کچھ دے کے جا رہا ہوں، اپنی 8 سالہ فن خطابت کا نچوڑ آپ کے دامن میں دینے لگا، سنبھال لو گے، ضائع تو نہیں کرو گے؟ کوئی پوچھے آقا کا میلاد مناتے ہو، دلیل دو، آقا حاضر و ناظر ہیں، دلیل دو، آقا کو علم غیب ہے، دلیل دو، حضور کو اختیار تھا، دلیل دو، دلیل دو، دلیل دو، دلیل دو۔ وہ آپ سے مانگتے ہیں دلیل، تم بس اتنا کہہ دیا کرو میں مصطفیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں مصطفیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کے، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اور کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے تو کہنا قسمت والوں کے نصیبوں میں لکھا ہے، قسمت والوں کے نصیبوں میں۔ ہر وقت کی تنابیں